بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: زمزم کی کھدائی۔ حضرت عبدالمطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ قبیلہ جریم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران بھی تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی اور ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو بہت سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو قوم کو ان کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈالیں اور مٹی سے اس کو بھر دیا۔ اب اس کنویں کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں تک یہ کنواں بند پڑا رہا، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا اور حضرت عبدالمطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا، برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا، برا کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر چلے گئے۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا، مظنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا، مظنونہ کیا ہے؟ وہ پھر بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا، زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا، زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ دوسرے دن حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے ہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبدالمطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبدالمطلب، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ حضرت عبدالمطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد کی کابینہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ آخر عبدالمطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبدالمطلب کے ساتھ عبدالمناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا
سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جوں ہی ان کی سواری اٹھی، ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ اہل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آ گئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان صحرا میں سیراب کیا، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا۔ اس لیے یہیں سے واپس چلو، ہمیں کوئی فیصلہ نہیں چاہیے۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کابینہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ اب تھوڑی سی کھدائی ہو گئی تو مال و دولت، تلواریں اور زری نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھے۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے اکھیڑا۔ انہوں نے کہا عبد المطلب سے، اے عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے قرعہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 حضرت عبد المطلب کے نام سے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زریں حضرت عبد المطلب کے نام، اور قریشوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کرنا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی دعا سنی اور قبول فرمائی، اور اس طرح زمزم کی کھدائی کا کام مکمل ہوا۔